بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج جس سورت کا ترجمہ ہوگا اس سورت کا نام ہے سورۃ النمل۔ نمل کے معنی آتے ہیں چیونٹی کے، بس اتنے پر چھوڑ دیجیے۔ اس سورت میں چیونٹی کا ایک ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا۔ اس میں بھی مصلحت ہے کہ تمام حشرات الارض میں چیونٹی کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی خاصیت رکھی ہے جو اوروں میں نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون کے لشکر اس کی تلاش میں تھے کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان کی مثال دیا گیا ہے شامۃ النمل وعیون الغراب، کہ فرعون کے لشکر اتنے تیز، چالاک اور چست تھے اس معاملے میں کہ لڑکے کی پیدائش کی خبر لینے میں، تو کہا گیا کہ وہ شامۃ النمل تھے، یعنی چونٹی جیسی مہک ان کو تھی، اور عیون الغراب کوے جیسی آنکھ تھی۔ کوا بھی آنکھ کا بڑا تیز پرندہ ہے، دور سے بھی اپنے خوراک کو دیکھ لیتا ہے۔ چیونٹی بھی آپ کسی انداز میں بھی کہیں پر بھی میٹھی چیز رکھ دیجئے، چیونٹی بو پا کر وہاں پہنچ ہی جائے گی۔ تو اس مناسبت سے چیونٹی کا ذکر کیا۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ النمل، اور شروع ہے حروف مقطعات سے۔ تاسین اور بھی صورتوں میں بتایا جا چکا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تاسین آگے فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور یہ کھلی ہوئی کتاب۔ کھلی ہوئی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے احکام ہیں واضح طور پر یہ کتاب بیان کرتی ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے یہ قرآن ان کے لیے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ سراپا اس قرآن کو ہدایت اس لیے کہا اور بشارت اس لیے کہا کہ جیسے کسی آدمی کو حسین کہا جائے اور کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ حسن کے پیکر ہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو تیز کام کرتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جن ہے۔ کوئی آدمی بڑے بہادر ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ شیر ہے۔ ایسے ہی سراپا اس کے اندر ہدایت ہے اور بشارت ہے، اس لیے کہا ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ ہدایت ایمان والوں کے لیے ہے، یہ بشارت ایمان والوں کے لیے ہے، تو پھر کافروں کا کیا معاملہ ہے، منافقوں کا کیا معاملہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہدایت یا بشارت فائدہ اسی کو پہنچ سکتا ہے جس نے اس کو ہدایت مانا، جس نے اس کو ہدایت کا ذریعہ سمجھا۔ جیسے ایک مریض ہے، جب تک اس کو ڈاکٹر پہ یقین نہیں ہوگا اس ڈاکٹر سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک شاگرد ہے، استاذ کو استاذ نہیں سمجھے گا اس سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ بس یہی قرآن کی مثال ہے کہ قرآن کو ہدایت کا سر چشمہ سمجھنا ہے، قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھنا ہے، اور جس نے نہیں سمجھا اس کے سامنے پورے قرآن پڑھ دیا گیا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکا۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں ہی کی صفت ہے کہ قرآن کو ہدایت کا سر چشمہ سمجھتا ہے اور ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔
ایمان والوں کی صفت، ہدایت پائے گا کون، بشارت ہے کس کے لیے، خوشخبری میں داخل کون لوگ ہیں؟ آگے وہ بیان کیا جا رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ ہدایت بشارت ایمان والوں کے لیے ہے، اور وہ ایمان والے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور جن کا آخرت پر یقین ہے۔ یہ آخرت کا یقین اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے اندر آخرت کا یقین نہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کافر ایمان نہیں لایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ وہ اسی اپنے سامنے کی دنیا کو ساری کامیابی کا راز سمجھا تھا، سارے کامیابی کا یہیں تک اس نے سمجھ لیا تھا، مر جائیں گے، سرگل جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے وہ ہدایت پایا ہی نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ تو بات کی بات ہے، لیکن ایک ایمان والا، اس کا سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے۔ گناہ کر سکتا ہے، کرتا ہے، لیکن آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ قرآن سے ہدایت پانے کا ایک ذریعہ ہے کہ آخرت پر یقین ہونا ضروری ہے۔ آخرت کا یقین ہے کیا چیز؟ آخرت جگہ بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مگر ہم سمجھنا اگر چاہیں، دیکھنا چاہیں، میرے سمجھ سے باہر ہے، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ میرے ساتھ معاملہ ہوا، ساتھیوں میں سے غیر مسلم، وہ گفتگو کے دوران میں ایک بات کہا کہ کیا سورگ ہے، یعنی جنت ہے، کیا نرک ہے، جہنم ہے؟ ہم کہاں ہے؟ کہا اس کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اب اس کو دکھائے گا کون؟ یہ تو مرنے کے بعد ہے، یہ تو یقین کرنے کی چیز ہے۔ ہم نے اس کو ایک مثال دیا، مثال یہ دیا کہ ایک شخص جا رہا راستے سے، ہم بھی جا رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، وہ شخص مجھ کو گالی بھی دیا، مجھ کو مارا بھی، ہم نے اس کا کچھ بگاڑا بھی نہیں، آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ آپ کا دل کیا مانے گا؟ اس نے کہا کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ اس نے غلط کہا، غلط کیا ہے، اس کا یہ رویہ غلط ہے، آہا نہیں مارنا چاہیے۔ ہم کا یہ آہا نہیں مارنا چاہیے، جو آپ کے دل میں آیا یہی جنت ہے، یہی سورگ ہے، اور آپ کہتے ہیں ہاں ہاں بھلے مارا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی جہنم ہے۔ بس یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، دل کے اندر کرنے کی چیز۔ بھوکا آدمی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کھلا دینے سے پن ہوگا، یہی پن جو سمجھ لیا یہی جنت ہے۔ اور کہیں کسی چیز میں پیسہ خرچ کر رہا ہے اور سمجھ رہا یہ پاپ ہے، جسی وقت یہ پاپ سمجھ میں آیا وہی جہنم ہے۔ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا دوسرے فریق کا، إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے، حساب و کتاب پہ یقین نہیں ہے، زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں، فَهُمْ يَعْمَهُونَ، وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے جانب سے بھی ہے، شیطان کے جانب سے بھی ہے۔ شیطان ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے اس ڈھنگ سے پیش کر دیتا ہے، ہم اسی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ زینا لہم اعمالہم، بندے کے کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت نہیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں،
وہ برائی کو اچھا کر کے بندے کے سامنے پیش کرے، یہ نہیں ہے۔ تو زینا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا انسانی فطرت میں کہ ہمیں یہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک یہی کرو۔ یہی ہے زینا کا مطلب۔ جیسے ایک اولاد ہے، باپ چاہ رہا کہ یہ کام بیٹا نہیں کرے، بیٹا بضد ہے کریں گے ہی، پھر بھی باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہم حیدرآباد جائیں، وہاں کرفیو لگا ہے، وہاں لاک ڈاؤن ہے، وہاں پریشانی ہے، باپ چاہ نہیں رہا ہے، لیکن بیٹا بضد ہے کہ ہم حیدرآباد جائیں گے ہی۔ اب اس وقت میں باپ کیا کہے گا؟ بس ایک ہی جملہ کہے گا، جاؤ تمہارے من میں جو ہے کرو۔ یہی کہہ سکتا ہے، جاؤ تمہارے من میں جو ہے کرو۔ یہی ہے زینا کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جس چیز کو اچھا سمجھ لیا، میرے نبی کے اعلان کے باوجود، اتنے معجزات کے باوجود، اتنے اتار چڑھاؤ کے باوجود، تو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، تم جو چاہو کرو۔ یہ ہے زینا کا ایک مطلب۔ اللہ تعالیٰ برے اعمال کو اچھا کر کے نہیں دکھاتے ہیں۔ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، انہی لوگوں کو برا عذاب بھی دیا جائے گا اور آخرت میں یہ لوگ خسارے اور نقصان والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کس نے لایا، قرآن کیا ہے اور اتارنے والا کون ہے، کس پہ اترا، قرآن کہہ کیا رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے نبی آپ پر جو یہ کتاب اتری ہے، یہ جو قرآن اتارا گیا ہے، یہ ایسے بادشاہ کی طرف سے ہے جو علیم ہے، باریک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خبر رکھتا ہے اور حکیم حکمت سے کام کرتا ہے، ایسے بادشاہ کی طرف سے یہ کتاب اتری ہے، یہ قرآن اترا ہے۔ اب یہ تو یہاں ایک فریق کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر دہرایا جا رہا ہے، اس میں بھی مصلحت ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلی انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے ہاں 8 سال یا 10 سال نوکری کیا تھا، اس کے بعد 10 سال کی مدت میں جب وہ چلے تو اپنی بیوی صفورہ جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی ان کو ساتھ لے کے چلے۔ انسانی فطرت ہے، انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، ایسی بات نہیں کہ جو مسجد میں لگ جائے، جو نماز روزہ کرے، حافظ مولوی ہو، پیر ہو، اس کو دنیا کی ضرورت نہیں، یہ سراسر غلط سوچ ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل تو وہ ہے کہ بیج ڈال دیا، فصل اللہ دے گا، ڈنڈی بٹکھرا سودا لے کے دکان پہ بیٹھ گئے، روزی اللہ دے گا، یہ ہے توکل، کچھ بھی نہیں۔ اور کہیں ہم دکاندار ہیں اللہ پر توکل ہے، یہ سراسر بھول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے، راہ میں رات کا وقت تھا اور آیت کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سردی کا زمانہ تھا، ٹھنڈی کا زمانہ بھی اور رات بھی، راستہ بھٹک گئے، کدھر جائیں، 2 ہی آدمی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی بیوی کو کہا تھا، ایک بات یہ سمجھتے ہیں، تھی ان کی بیوی ساتھ میں صرف، لیکن یہاں جملہ کا لِأَهْلِهِ، یہ تہذیب والا جملہ ہے۔ اگر اس جگہ اللہ پاک فرماتے وہ اپنی بیوی کو، وہ اپنے شعیب کی بیٹی کو، تو تھوڑا سا تہذیب سے ہٹ کے بات ہوتی۔ اہل ہی، اسی اہل سے لوگ بولتے ہیں میری اہلیہ، لوگ بولتے ہیں نا میری اہلیہ، یہ اچھی بات ہے، پردہ ہے اس میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ، جس وقت موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا انی آنست نارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کا شعلہ ہے، راہ بھٹک گئے تھے، دور میں کہیں پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی، فرمایا سآتیکم منہا بخبر، اس آگ کے ذریعہ سے
یا تو میں کوئی خبر لاؤں گا کہ راستہ کدھر کو جاتا ہے، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا جلتی ہوئی جیسے آدھی لکڑی جلتی ہے آدھی صحیح سالم رہتی ہے، اس کو بھی کہا جاتا بشہاب، میں ایسی چنگاری ایسی آگ لاؤں گا کہ لعلکم تصطلون، کہ تم تھوڑا گرم ہو جاؤ۔ یہی جملہ بتلا رہا ہے کہ وہ سردی کا زمانہ تھا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرم ہو جاؤ۔ جب وہاں پہنچے آگ کے قریب، فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، وہ آگ تو تھی نہیں، آگ جیسی تھی آگ نہیں تھی۔ جب پہنچے ہیں آگ کے قریب، فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار، آواز آئی کہ جو آگ میں ہے وہ بھی بابرکت، ومن حولها، جو آگ کے ارد گرد ہے وہ بھی بابرکت۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ آگ سے آواز آتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ چاروں طرف سے ایک طرح سے آواز آ رہی تھی، حیران ہو گئے۔ یہی موقع تھا کہ آدمی آگ کو سمجھ لیتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ موقع تھا جس سے آواز آ رہی تھی کہ تم بھی بابرکت ہو۔ موسیٰ، جو ارد گرد فرشتے ہیں، تمہاری بیوی ہے، وہ بھی بابرکت ہے۔ یہ صبح ہو سکتا تھا، آدمی مغالطے میں پھنس سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فوراً خبردار کیا اور کہا ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین، جو دونوں جہان کا رب ہے یہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ آگ کے اندر رہے۔ آگ بھی ایک مخلوق ہے، اللہ کسی مخلوق میں نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے، ہم ایمان والوں کو ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کسی درخت پر بھی نہیں آ سکتا، اللہ کسی آگ میں بھی نہیں آ سکتا، اللہ کسی گھر میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ ایک جگہ آ سکتا ہے، اس کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا دل، ایمان والوں کا دل۔ اللہ وہاں ہے، اللہ وہاں ہے، اور اسی دل میں جہاں اللہ کی جگہ ہو، حرام کا لقمہ چلا جائے، اسی جگہ میں شراب چلا جائے، اسی جگہ میں سود کا پیسہ چلا جائے، سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں رہیں گے یا اللہ چلے جائیں گے؟ یہ سب کے سمجھنے کی بات ہے۔ تو اللہ پاک فرمایا وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے، آگ کو کچھ مت سمجھو، آگ کے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ اللہ اس میں آ سکتا ہے۔ اب ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، تم چوکنا ہو، پریشان ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، آواز کیا ہے، کیسی ہے؟ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ ہوں، میں اللہ بول رہا ہوں۔ یہ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ مغالطے میں مت پڑو، یہ آگ سے آواز نہیں ہے، آگ تو ایک عکس ہے، آئینہ دیکھتے ہیں ہم، آئینے میں نہیں رہتے، میرا عکس رہتا ہے، میرا فوٹو رہتا ہے، میری تصویر رہتی ہے، وہ تجلی ہے۔ اور تسلی دینے کے لیے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ بول رہا ہوں جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تم کو گھبرانا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو زمین پر پٹک دو، فَلَمَّا رَأَىٰ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، جیسے ہی پٹکا اتنا تیز وہ چھٹپٹانے لگا، دوڑنے لگا، وہ سانپ بن گیا، ایک دم تیز دوڑنے لگا۔ فطرت ہے انسان کی ڈرنے کی، فطرت ہی۔ لوگ تعجب کرتے ہیں، حافظ ہوگا، عالم ہوگا، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں، اللہ سے بات ہو رہی اس وقت ڈر رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں پولیس کی گاڑی آتی جاتی تھی، روڈ پہ جو بھی ملتا اس کو کیا پتا کہ امام ہے کہ متولی ہے یا کون ہے، مار بیٹھتا، گالی دے دیتا۔ اسی روم سے جہاں ہم پڑھاتے ہیں، ہم آ رہے تھے، بیچ روڈ پہ ایک آدمی کا امام صاحب آپ سے بات ہے، ہم کہا کہ دیکھیے گاڑی آ رہی ہے، چلیے ہٹ کے بات کریں گے۔ اس نے برجستہ کہا آپ بھی ڈرتے ہیں؟ یہ اس دفعہ کی بات، اللہ کے بندے، ہم ڈر گئے تو ہم کون سا پاپ کر لیا؟ ڈرنے کی چیز ہے پولیس۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ،
फलम्मा रआ तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान, वो सांप बन के दौड़ने लगा। अब देखिए एक दफा और कहा था वल्ला मुदबिरा, मूसा अलैहिस्सलाम सांप के डर से भागे। वलम युअक्किब, पीछे देखा भी नहीं, पीछे देखा भी नहीं। अब अल्लाह ताला फरमाते या मूसा ला तखफ, ऐ मूसा डरो नहीं, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, अल्लाह के सामने बात हो रही है, तुमको नबूवत का ताज पहनाया जाएगा, ये डरने की जगह नहीं है, तुम डरो नहीं, बिल्कुल इत्मीनान रहो। हाँ इल्ला मन ज़लम, जिसने जुल्म किया, जिसने गलती किया, उसको डरने की ज़रूरत है, उसको डरना चाहिए। वो अगर नहीं डरा तब तो वो हिलाक हो गया, उसको तो डरना ही है अल्लाह से। तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो बड़े ओहदे पे जा रहे हो, नबूवत का ताज मिलने वाला है, फिरौन के दरबार में जाके तबलीग करना है। इल्ला मन ज़लम, जुल्म किया, बैठा रहा। इसीलिए अल्लाह ताला क़यामत में अपने बंदों से ये भी कहेगा, गुनाह कर लिया, मेरा बंदा था, गुनाह हो सकता है, हम माफ करते, लेकिन मेरे बंदे तुमने तो जुल्म ये किया कि गुनाह को गुनाह समझा नहीं। एक तो गुनाह किया, गलती किया, मुझसे माफी मांगता, लेकिन तुमने तो जुल्म ये किया कि गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा। भला बताओ माफ कैसे किया जाए? सुम्मा बद्दला हुस्ना इल्ला मन ज़लम, सुम्मा बद्दला हुस्ना बाद सू, जुल्म किया, गलती किया, बुराई किया, लेकिन उसके बदले में नेकी कर लिया, तौबा कर लिया, अल्लाह के सामने रो लिया। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस बंदे में ये सिफत हो जाए तो फ़इन्नी गफूरुर रहीम, मैं तो माफ़ करने के लिए बैठा ही हूँ, रहम करने के लिए बैठा ही हूँ। ज़रूरत है कि तौबा कर लो, ज़रूरत है कि माफ़ी मांग लो, हम तो फ़इन्नी गफूरुर रहीम इसी के लिए। वादखिल यदक फ़ी जैबिक तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू, ऐ मूसा जाइए फिरौन के इसमें आप अपनी निशानी दिखाइए। पहली निशानी एक ये थी कि आस्तीन से हाथ निकालते पूरी हथेली सफ़ेद नज़र आती। एक तो सफ़ेदी नज़र आती है बरस और कोर के मर्ज में, चरक जो फूट जाता है। एक ये मोजज़ा था, ठीक हो गया, फिर हाथ ऐसे किया, फिर सफ़ेद हो गया। ये मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा था। वादखिल यदक फ़ी जैबिक तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू, बगैर बीमारी के, बगैर बुराई के, बगैर ऐब के आपका हाथ सफ़ेद निकलेगा। ये पहली निशानी है। फ़ी तिस्इ आयातिन, 9 निशानियों में से मूसा अलैहिस्सलाम को एक लाठी की निशानी, एक हाथ की सफ़ेदी की निशानी। फिरौन में मेढक का जो बला मुसीबत आई थी, हर घर में, हर खाने में मेढक, जूई पर जाना, तूफान का आ जाना और खून का हो जाना, पानी पानी, कुएं में, नलका में, घर में, घड़ा में, हर जगह ऐसी तरह की 9 निशानियां दी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम को। उसमें से एक निशानी हाथ की सफ़ेदी थी। तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू फ़ी तिस्इ आयातिन इला फ़िरऔन व मलई इला फ़िरऔन व कौमी, कि तुम जाओ 9 निशानियों में से लेकर उसके कौम के पास। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक फिरौन की कौम फासिक हो गई है, हद से बढ़ गई है, उसको तुम दिखाओ। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, जब निशानियाँ लेकर आए हैं मूसा अलैहिस्सलाम तो सबों ने ये कहा हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये तो खुला हुआ जादू है, ये मूसा क्या लेके आ गया। मेरे भाई वक्त ज़्यादा हो गया, बस इन चंद आयतों का ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत के लिए कुरान को उतारा है। हिदायत पाने के लिए चाहिए डॉक्टर बैठा है इलाज के लिए, मरीज़ चाहिए डॉक्टर के इलाज को कबूल करने के लिए, डॉक्टर के बताए हुए तरीके पर चलने के लिए, तभी जाकर मर्ज दूर होगा। वरना डॉक्टर के राय को नहीं माने, वक्त पर दवा न खाएं और सोचें बीमारी ठीक हो जाए, नहीं हो सकता है। तो ये चंद आयतों में ये है कि ईमान वालों की पहचान है
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آخرت پر یقین کرنا اور قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھنا، اس سے ہدایت پانا، اس کو اپنا ہادی سمجھنا، تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی میں اصلاح پیدا ہو جائے گی اور ہم اچھی زندگی انشاءاللہ گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔